شیخ آخری چیز تھوڑی سی میری طبیعت پہ بہت بھاری ہے یہ سوال، لیکن حقیقت ہے اب کیا اس پہ میرے خیال کھل کے ہی بات ہونی چاہیے. بہت سے ایسے سوالات بھی آتے ہیں کہ اللہ معاف کرے آپ کے محرم نے اگر آپ کے ساتھ سیکشول ابیوز کی، اور گاؤں میں بھی آپ بہت یہ کیسز اب کامن ہو گئے ہیں، ٹک ٹاک جب سے عام ہوا ہے اور بے پردگی اور فحاشی جب سے عام ہوئی ہے، فرسٹریشن بہت بڑھ گئی ہے معاشرے میں، ایک سیکشول فرسٹریشن. تو ایک بچی ہے لیٹ سے اس کے اللہ معاف کرے دادا نے یا چچا نے جو نئے ڈرامے چل رہے ہیں نا میڈیا کے اوپر، جی 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 پرائیویٹ بھی اور جو سرکاری بھی اور سوشل میڈیا بھی اور مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا، سب کے اوپر جو ڈرامے چل رہے ہیں 90% اس میں محرموں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ دکھائے گئے. بالکل. اور یہ یعنی اندازہ کریں کہ جب یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو، تو وہ کہتے ہیں ہم وہی دکھا رہے ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے. اب معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں، یا جو وہ دکھا رہے ہیں معاشرہ ویسے ہی کر رہا ہے، اور ان سے بہرحال دونوں طرف جو ہے آگ برابر لگی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے. تو اس کیس میں شیخ ایک بچی، اس کے پاس کیا اب راہ ہے؟ لیٹ سے وہ ماں کو بتاتی ہے تو ماں بھی آگے سے کہتی ہے کہ بس چھپا لو، دبا دو اس میٹر کو، لیکن اس کا بڑا ایک ٹراما بلڈ ہو جاتا ہے ظاہر ہے اس چیز کو لے کے، اسپیشلی اگر وہ شخص اس کے ارد گرد ہی ہے، سامنے ہی ہے، جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہے. ایک تو ظاہر ہے یہ تو بات الگ ٹاپک ہے کہ ماں باپ کو شروع سے بچوں کو بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کی تعلیم اور سیکس ایجوکیشن کی تعلیم دینا، وہ تو ایک چلیں الگ ٹاپک ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو وہ بتا دے یا چھپا لے، کیا کرے، معاف کر دے، اس پر کیا؟ دیکھیں جی، جب کوئی محرم یا کوئی ولی کسی اپنے محرم اور حرام رشتے کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ دراصل 4 جرم کرتا ہے. اللہ. پہلا جرم تو بدکاری کا جرم ہے، زنا ہے. وہ آنکھوں کا کرے، وہ کانوں کا کرے، وہ ہاتھوں کا کرے، وہ جس چیز کا بھی زنا کر بدکاری ہے. اور بدکاری کا جو گناہ ہے وہ تو ہے ہی. دوسرا گناہ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے. وہ ولی تھا، وہ محرم تھا، اس کے ذمے تھا اس امانت کی حفاظت کرنا، اس نے امانت کی حفاظت کرنے کی بجائے اس کو پامال کر دیا. تو دوسرا یہ کہ وہ خیانت کا مرتکب ہوا. تیسری چیز جس جرم کا مرتکب ہوا ہے وہ قطع رحمی ہے. اور صلہ رحمی جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے شریعت کے اندر اور اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ صلہ رحمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دربار میں اللہ کا دامن پکڑ کے کھڑی ہو گئی رشتہ داری. اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں حفاظت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے جوڑے گا اس کو میں جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا اس کو میں توڑوں. لہٰذا قرآن نے بھی بار بار کہا. اب دیکھیں اس نے تیسرا جرم یہ کیا کہ اس نے قطع رحمی کا مرتکب ہوا. جس رشتے کی جو ڈیمانڈ تھی اس نے بالکل اس کے اپوزٹ کیا. اور چوتھا جرم اس نے یہ کیا کہ اس نے ظلم کیا. لہٰذا یہ 4 جرائم کا مرتکب ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے محرم کے ساتھ جو ہے وہ سیکشل ابیوز کے اندر انوالو ہوتا ہے. تو اس پر جو ہے وہ فقہاء نے بہت کچھ لکھا ہے. دیکھیں ایک تو بات یہ کہ آپ نے جو اسپیسیفک کوسچن کیا کہ اس کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، اس کو لازماً بتانا چاہیے. صحیح. لوگ کہتے ہیں کہ جناب گھر کی بات گھر میں رہے گی، بدنامی ہوگی. بدنامی ہونی چاہیے. اللہ. صحیح. اسی لیے اسی طرح جرم رکے گا. اور یہ کیوں بتانا ہے؟ قرآن نے کہا سورہ نساء کے اندر جہاں سے 6واں پارہ شروع ہوتا ہے، لا يحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ کسی بلند آواز کو، جب الجہر من القول، اللہ تعالیٰ بلند آواز میں بات کرنے کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، جس کے اوپر ظلم ہوا وہ کر سکتا ہے. لہٰذا جو بھی جتنی تشہیر ہو رہی ہوتی ہے برائی کی، وہ میڈیا تو کر رہا ہے، سوشل میڈیا تو کر رہا ہے، سارے لوگ تشہیر کر رہے ہیں. تو جو بیچارہ مظلوم ہے وہ نہیں کر رہا. مظلوم کو کہا جاتا ہے منہ بند کر، زبان بند کر کے رکھ. صحیح. نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بات کرے، اور وہ بات کرے. اور ویسے بھی اگر وہ نہیں کرے گا تو یہ برائی میں تعاون ہوگا. ٹھیک ہے. اور قرآن نے کہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں
ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. لہٰذا وہ چاہے آپ کے جتنے بھی قریبی اور جتنے بھی محترم رشتہ ہے, اگر کسی نے ایسی حرکت کی ہے تو بچوں کو چاہیے کہ وہ ضرور اپنے قریبی کو بتائیں, جس کے ساتھ جس کے اوپر ان کو اعتماد ہے, چاہے وہ والدہ ہے, چاہے بہن ہے, چاہے والد ہے, چاہے بھائی ہے, جس کو بھی قریبی جو ہے اس کو بتائے. اور تاکہ یہ جو ایک تو وہ جو برائی باہر آئے گی, آئندہ کے لیے برائی کا راستہ رکے گا, اور یہ اس کے ساتھ عدم تعاون ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جو کچھ وہ اس کو شرمندگی ہوگی, اس شرمندگی سے بھی بہرحال آئندہ نسلوں کو فائدہ ہوگا کہ لوگ جو ہے, چاہے کوئی سزا نہ ہو, چاہے کچھ بھی نہ ہو, تو یہ شرمندگی بہت بڑی سزا ہے. اور تاکہ گھر والوں کے اندر, چاہے گھر میں ہی رہے بات, لیکن لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے. اور قطعاً اس کو, اور پھر یہ جب تک وہ بتائے گی نہیں بچی, اس وقت تک اس کا یہ کیتھارسس نہیں ہوگا. اور یہ تو ایک نفسیاتی, وہ تو بیمار ہو جائے گی اور نفسیاتی یعنی مرض میں مبتلا ہو جائے گی اگر وہ نہیں بتائے گی. تو اس کو لازماً بتانا چاہیے. ایک تو جب وہ بتائے گی اس کا کیتھارسس ہوگا, اس کی جو زندگی ہے وہ نارمیلٹی کی طرف آئے گی اور نفسیاتی طور پر وہ بہتر ہوگی. اور دوسرا شرعی طور پر جو ایک جرم ہوا ہے, اس جرم کی وجہ سے, اس جرم کی پیدائش میں اگر کسی کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کرنا پڑے, تاکہ وہ بچی کے بلبوتے پر یا بچی کی عزت کی کاسٹ پر کوئی شخص اپنی عزت کی حفاظت کرتا رہے. لوگ کہتے ہیں کہ رہنے دو, بے عزتی ہوگی, تو بے عزتی ہونی چاہیے ایسے شخص کی جس نے اس طرح کی حرکت کی ہے, تاکہ معاشرے کے اندر مزید جو اس طرح کے بدکار ہیں وہ مزید بدکاری نہ کریں. اس لیے بچوں کو بالکل اس میں ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے, اور بچوں کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے. وہ مظلوم ہیں, ایسا کوئی بھی کسی جگہ بھی ہو تو مظلوم کو دیکھیں جبر کرتا ہے نا, جی وہ تو اچھا. پھر یہ بچوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, جو بھی جس عمر کی بچی بھی ہو اور جس کے ساتھ کوئی بڑا, اس کے گھر کا کوئی بھی بڑا ہے جو اس کے ایسی حرکت کرتا ہے, تو وہ دراصل اس کو مجبور کر کے کرتا ہے, اپنا اختیار استعمال کے کرتا ہے. لہذا وہ بچی یہ نہ سمجھے کہ وہ اس گناہ میں شریک ہے. اس گناہ میں بالکل شریک نہیں ہے, جبر ہو رہا ہے اس کے اوپر جبر ہو رہا ہے, اور بالکل وہ شریک نہیں ہے. اور جب وہ کسی کو بتائے گی تو وہ گناہ گار قرار نہیں پائے گی. اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تو بھی گناہ گار ہے, وہ بھی نہیں, وہ بالکل گناہ گار نہیں ہے. اس کے اوپر جبر ہوا ہے, اور جبر کی صورت میں وہ کسی کو بتا دے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بتانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ تو آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ حیوانوں والا معاشرہ ہوتا جا رہا ہے انسانوں سے. یہ تو ایک حیوانیت کی سطح کی بات ہے. صحیح بات. مجھے کسی نے بتایا, واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے, کہ یہ جو شیر ہوتے ہیں نا, اور وہ بھی اپنے جو ان کی ایک نسل چلتی ہے, اور وہ اپنی نسل میں وہ خیال رکھتے ہیں, اور وہ کبھی بھی اپنی نسل میں سے کسی شیرنی کے ساتھ جفتی نہیں کرتے وہ. اور ان کا وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک شعور رکھا ہوا ہے ان کے اندر. تو گویا حیوانات کے اندر بھی یہ شعور ہے. تو اگر انسانوں کے اندر یہ شعور نہ رہے تو بل ہم اضل والی بات ہے نا, اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو بدتر ہیں حیوانات سے بھی. لہٰذا ایسے لوگوں کو بالکل ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ایسے ایشوز جہاں کہیں بھی موجود ہیں, ایک تو میں ہمارے اس میڈیا کے توسط سے, اگر یہ کہیں میڈیا والوں کے جو ڈرامے بناتے ہیں یا جو اس طرح کی کہانیاں بناتے ہیں ان کے کانوں میں ہماری آواز پڑے, تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ خدا را اس طرح کی سٹوریز لکھنا بند کریں. لیکن شیخ, وہ جو آپ نے کہا کہ ظلم ہو رہا ہے تو اونچی بول سکتے ہیں, تو وہ یہی دلیل نہیں لے سکتے؟ نہیں, جو مظلوم ہے وہ اونچی بول سکتا ہے. صحیح. دوسرا نہیں اٹھ کے ساری دنیا, اور وہ خاندان میں اور لیگلی اس میٹر کو, نہ کہ سوشل میڈیا پہ ڈھنڈورا پیٹے جا کے, یا کسی دوسرے کو نہیں حق. صحیح. لیکن اس کو حق ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میرا پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے مجھے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہوگا, اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا والوں کو بتانا شروع کر دیا یہ پڑوسی بڑا برا آدمی ہے, یہ اس کو تنگ کرتا ہے, یہ فلاں. نہ, بالکل ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا, بالکل ٹھیک, کہ تم ایسے کرو, اپنا گھر کا سامان نکال کے باہر پہ رکھ دو. وہ اپنا گھر کا سامان باہر رکھ کے بیٹھ گیا گلی میں. جو بھی گزرتا تھا وہ پوچھتا تھا کیا ہوا بھائی تمہیں, تو وہ بتاتا تھا کہ یہ جو میرا پڑوسی ہے یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے, تو اس لیے میں گھر کا سامان احتجاجاً باہر رکھ کے بیٹھا ہوں. صحیح. لہٰذا وہ 2 4 6 8 10 جب لوگ گزرے اور ہر ایک نے جو ہے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, تو اس نے منت ترلا کر کے اس کو کہا گھر کا سامان اندر رکھو. ہاں, اس نے کہا گھر کا سامان اندر رکھو, میں آئندہ تمہارے ساتھ برا نہیں کروں گا. تو مظلوم کو آواز بلند کرنے کی اجازت ہے, ارد گرد کے لوگوں کو نہیں اجازت کہ وہ مظلوم کا ڈھنڈورا پیٹتے پھرے. اور یہ بھی نہیں ہے شیخ کہ پبلک میں سوشل میڈیا پہ ہی چلا جائے,
بلکہ اس کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں. بالکل ہاں جی, خاندان کے اندر, گھر کے اندر اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے, اور لیکن اس طرح مینیج کیا جائے کہ بچی کی داد رسی بھی ہو جائے, صحیح, اور بچی سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار نہ ہو, اور جو جس شخص نے کیا ہے اس کو آئندہ کے لیے عبرت بھی ہو جائے. زبردست, بہت بہت زبردست.